اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد۔ آؤ کتاب پڑھیں میں آپ سبھی کا استقبال خیر مقدم ہے۔ کتاب المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو ایک بہترین مناظرہ ہے دو عالم یعنی شیعہ اور سنی کے درمیان میں۔ سنی عالم دین کا نام ہے سلیم البشری اور شیعہ عالم دین کا نام ہے شرف الدین موسوی۔ انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کی رائے جانی اور ایک دوسرے کے سوالات و جوابات قلم بند کر دیے گئے ہیں، اور وہی مناظرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خط نمبر 10 کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا تھا اور بات پیش ہو چکی تھی 183 صفحے تک۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں پیج نمبر 184 سے اور خط نمبر 11۔ وہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے اس کی سند میں تردد، یعنی حدیث مذکورہ بالا کی سند میں تردد۔ اب سلیم البشری اپنا 11ویں خط میں یہ بات تحریر کرتے ہیں: تسلیم زاکیات، آپ کا مخالف اس حدیث کی سند کو معتبر نہیں سمجھتا، نہ کسی طرح اس حدیث کو صحیح سمجھنے پر تیار ہے، کیونکہ شیخین یعنی بخاری و مسلم نے اس حدیث کو نہیں لکھا، نیز شیخین کے علاوہ دیگر اصحاب صحاح نے بھی نہیں لکھا۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ حدیث معتبر اور معتمد راویان اہل سنت سے مروی ہی نہیں ہوئی ہے، اور غالباً آپ بھی بطریق اہل سنت اسے صحیح نہ سمجھتے ہوں گے۔ جواب خط، 11ویں خط کا جواب تحریر کرتے ہیں شرف الدین موسوی صاحب۔ نص کا ثبوت، اگر میرے نزدیک اس حدیث کی صحت خود بطریق اہل سنت ثابت نہ ہوتی تو میں اس محل پر اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، اور ذکر نہ کرنا مزید برآں اس حدیث کی صحت تو ایسی اظہر من الشمس ہے کہ ابن جریر اور امام ابو جعفر اسکانی نے اس حدیث کو بطور مسلمات ذکر کیا ہے، اور کبار محققین اہل سنت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی صحت کا مختصر آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اصحاب صحاح جن ثقہ اور معتبر راویوں کی روایت سے استدلال کرتے ہیں اور آنکھ بند کر کے بڑی خوشی سے جن کی روایتوں کو لے لیتے ہیں، انہیں معتبر اور ثقہ راویوں کے طریقوں سے اس حدیث کی صحت ثابت ہے۔ اس حدیث کی روایت انہی معتبر اور موثق اشخاص نے کی ہے جن کی روایت کردہ حدیث صحاح میں موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحہ نمبر 111 پر ملاحظہ کیجئے، انہوں نے اس حدیث کو اسود بن عامر سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے منہال سے، انہوں نے عباد بن عبداللہ اسدی سے، انہوں نے حضرت علی سے مرفوعاً روایت کر کے لکھا ہے۔ اس سلسلہ اسناد کے کل راوی مخالف کے نزدیک حجت ہیں، اور یہ تمام کے تمام رجال صحابہ ہیں۔ چنانچہ علامہ قیس رانی نے اپنی کتاب الجمع بین رجال الصحیحین میں ان کا ذکر کیا ہے، لہذا اس حدیث کو صحیح ماننے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث صرف اس طریقے و سلسلہ اسناد سے نہیں بلکہ اور بھی بے شمار طریقوں سے مروی ہے، اور ہر طریقہ دوسرے طریقے کی تائید کرتا ہے۔ نص سے کیوں اعراض کیا جا رہا ہے؟ اور شیخین یعنی بخاری و مسلم نے اس لیے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے کہ یہ روایت مسئلہ خلافت میں ان کی ہم نوائی نہیں کرتی تھی، ان کے منشا کے خلاف تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس حدیث نیز دیگر بہتیری ایسی حدیثوں سے جو امیر المومنین کی خلافت پر سری نص تھی گریز کیا ہے اور اپنی کتاب میں درج نہیں کیا۔ وہ ڈرتے تھے کہ یہ شیعوں کے لیے اسلحے کا کام دے گی، لہذا انہوں نے جان بوجھ کر اس کو پوشیدہ رکھا۔
بخاری و مسلم ہی نہیں بلکہ بہتر شیوخ اہل سنت کا وتیرہ یہی تھا۔ اس قسم کی ہر چیز کو چھپانا ہی بہتر سمجھتے تھے۔ ان کا یہ کتمان یعنی چھپانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ پرانی اور مشہور عادت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علماء سے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے بھی اس مطلب میں ایک خاص باب قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حصہ اول کی کتاب العلم میں انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم۔ باب بیان میں اس کے جو ایک قوم کو مخصوص کر کے علم و تعلیم کرے اور دوسرے کو نہیں۔ امیر المومنین کے متعلق امام بخاری کی روش اور آپ کے ساتھ نیز جملہ اہل بیت کے ساتھ ان کے سلوک سے جو واقف ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ ان کا قلم امیر المومنین اور اہل بیت کی شان میں ارشادات و نصوص پیغمبر کے بیان سے گریزاں رہتا ہے، اور ان کے خصائص و فضائل بیان کرتے وقت ان کی دوات کی روشنائی خشک ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری کی اس حدیث یا اس جیسی دیگر حدیثوں کے ذکر نہ کرنے پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ یہ 11ویں خط کا جواب شرف الدین موسوی صاحب نے تحریر کیا سلیم البشری کے 11ویں خط کے جواب میں۔ خط نمبر 12 سلیم البشری کی طرف سے، حدیث کی صحت کا اقرار۔ چونکہ دعوت عشیرہ والی حدیث حد تواتر کو نہیں پہنچتی، اس لیے اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے مخصوص قسم کی خلافت ثابت ہوئی ہے۔ مخصوص قسم کی خلافت تحریر کرتے ہیں اپنے خط میں، آپ کے ارشاد کے بموجب میں نے مسند احمد بن حنبل جلد اول کے پیج نمبر 111 پر اس حدیث کو دیکھا۔ جن رجال سے یہ حدیث مروی ہے ان کی چھان بین کی، آپ کے کہنے کے مطابق وہ سب کے سب ثقات اہل سنت سے نکلے ہیں۔ پھر میں نے اس حدیث کے دوسرے تمام طریق کو بغیر نظر مطالعہ کیا، بے شمار و بے اندازہ طریقے نظر آئے، ہر طریقہ دوسرے طریقے کی تائید کرتا تھا۔ مجھے ماننا پڑتا ہے کہ یقیناً حدیث پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے، اس کے ثابت اور وہ مسلم ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک بات، آپ لوگ اس بات امامت میں اس حدیث صحیح سے استدلال کرتے ہیں جو متواتر بھی ہو، کیونکہ امامت آپ کے نزدیک اصول دین سے ہے، اور یہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے اس کے متعلق یہ کہنا غیر ممکن ہے کہ یہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور جب حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہی نہیں ہے تو اس سے آپ لوگ استدلال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث صرف یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تو تھے، مگر خاص کر اہل بیت پیغمبر میں جانشین تھے، لہذا تمام مسلمانوں کا خلیفہ ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث سے خلافت عامہ کہاں ثابت ہوتی ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مفاد کی طرف کبھی توجہ نہیں کی، اس وجہ سے صحابہ کو خلفائے ثلاثہ کی بیعت میں کوئی مانع نظر نہیں آیا۔ 12ویں خط کا جواب، یعنی یہ جو پیش کیا ہے اعتراضات انہوں نے، اس کا جواب سلیم البشری کے 12ویں خط کے جواب میں آیت اللہ شرف الدین موسوی صاحب تحریر کرتے ہیں۔ جواب مکتوب یعنی جواب خط، اس حدیث سے استدلال کرنے کی وجہ۔ حضرت اہل سنت امامت کے اس بات میں ہر حدیث سے صحیح سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت اہل سنت امامت کے اس بات میں ہر صحیح حدیث صحیح سے استدلال کرتے ہیں، خواہ وہ متواتر ہو یا غیر متواتر۔ لہذا خود حضرت اہل سنت جس چیز کو حجت سمجھتے ہیں، ہم اس چیز کو ان پر بطور حجت پیش کرتے ہیں، جس چیز کو وہ خود مانتے ہیں ہم اسی سے انہیں قائل کرتے ہیں۔ رہ گیا یہ کہ ہم جو اس حدیث سے امامت پر استدلال کرتے ہیں تو اس کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ حدیث ہم لوگوں کے طریق سے صرف صحیح ہی نہیں بلکہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ مخصوص خلافت کا بھی کوئی قائل نہیں۔ آپ نے جو کہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مخصوص جانشین تھے اہل بیت میں امام علی، مخصوص خلافت کا کوئی بھی
قائل نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضرت علی خاص کر اہل بیت میں جانشین پیغمبر تھے محمل ہے، کیونکہ جو شخص اہل بیت رسول میں حضرت علی کو جانشین رسول سمجھتا ہے وہ عامہ مسلمین میں بھی جانشین سمجھتا ہے، اور جو عامہ مسلمین میں جانشین رسول نہیں مانتا وہ اہل بیت میں بھی نہیں مانتا۔ آج تک بس یہ دو ہی قسم کے لوگ نظر آئے، آپ نے یہ فرق کہاں سے پیدا کیا جس کا آج تک کوئی قائل ہی نہیں ہے؟ یہ تو عجیب قسم کا فیصلہ ہے جو اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔ حدیث کا منسوخ ہونا ناممکن۔ یہ کہنا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی تھی یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس کا منسوخ ہونا عقلاً و شرعاً دونوں جہتوں سے محال ہے، کیونکہ وقت آنے کے پہلے ہی کسی حکم کا منسوخ ہونا بالکل بدایتاً باطل ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو منسوخ کرنے والی آپ کے خیال کی بنا پر زیادہ سے زیادہ ایک چیز نکلتی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ نے مفاد حدیث کی طرف پھر توجہ نہ کی ہو، پھر اعادہ نہ کیا ہو، مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاد حدیث سے کبھی بے توجہ ہی نہیں کی، بلکہ اس حدیث کے ارشاد فرمانے کے بعد بھی وضاحت کرتے رہے، کھلے لفظوں میں بھرے مجمع میں، سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر، ہر محل پر صراحتاً اعلان فرماتے رہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ صرف دعوت ذوالعشیرہ کے ہی موقع پر حضرت علی کو اپنا جانشین فرما کے رہ گئے، پھر بھی اس کی وضاحت نہیں کی، تب بھی یہ کیسے معلوم کہ رسول اللہ نے بعد میں مفاد حدیث سے اعراض کیا، آگے چل کر آپ کا خیال بدل گیا، اپنے قول سے پلٹ گیا وہ، اور پھر اس کے بعد ایک قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ان یتبعون الا الظن وما تہوی الا انفسهم وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، وہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ اس کا جواب تحریر کرنے کے بعد بھیج دیتے ہیں، اور جواب میں خط نمبر 13 آتا ہے، یعنی مکتوب نمبر 13۔ میں نے ان نصوص کے آستانے پر اپنی پیشانی جھکا دی ہے جو آپ نے نص اور دلائل پیش کیے ہیں، کچھ اور مزید ثبوت خدا آپ کا بھلا کریں پیش فرما دیجئے۔ جواب مکتوب یعنی 13ویں خط کا جواب تحریر کرتے ہیں، حضرت علی کی 10 ایسی فضیلتیں جس میں کی کوئی ایک بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، فرماتے ہیں، اور جس سے آپ کی خلافت کی صراحت ہو رہی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ والی حدیث کے علاوہ یہ دوسری حدیث ملاحظہ کیجیے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کی پہلی جلد صفحہ نمبر 330 پر، امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص الویہ کے صفحہ 6 پر، امام حاکم نے اپنی صحیح مستدرک کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 123 پر، علامہ ذہبی نے اپنی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کی صحت کا اعتراف کرتے ہوئے نیز دیگر ارباب حدیث نے ایسے طریقوں سے جن کی صحت پر اہل سنت کا اجماع و اتفاق ہے نقل کیا ہے۔ عمرو بن میمون سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ان کے پاس 9 سرداران قبائل آئے، انہوں نے ابن عباس سے کہا یا تو آپ ہمارے ساتھ اٹھ چلیے یا اپنے پاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہٹا کر ہم سے تخلیے میں گفتگو کیجیے۔ ابن عباس نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ خود ہی چلا جاتا ہوں۔ ابن عباس کی بینائی چشم اس وقت باقی تھی۔ ابن عباس نے ان سے کہا کہ یہ کیا کہنا ہے؟ گفتگو ہونے لگی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا گفتگو ہوئی۔ ابن عباس وہاں سے دامن جھٹکتے ہوئے آئے اور کہنے لگے وائے ہو، یہ لوگ ایسے شخص کے متعلق بد کلامی کرتے ہیں جس کے 10 سے زیادہ ایسی فضیلت ہیں جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہے۔ یہ لوگ بد کلامی کرتے ہیں ایسے شخص کے متعلق جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جسے خدا کبھی ناکام نہ کرے گا۔ وہ شخص خدا و رسول کو دوست رکھتا ہے اور وہ خدا رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ کس کس کے دل میں اس فضیلت کی تمنا پیدا نہ ہوئی، مگر رسول نے ہر ایک کی تمنا خاک میں ملا دی، اور صبح ہوئی تو دریافت فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضرت علی تشریف لائے، حالانکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھیں پھونکی اور پھر 3 مرتبہ علم کو حرکت دی اور حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حضرت علی جنگ فتح کر کے مرحب کو
گرا کر اور اس کی بہن صفیہ کو لے کر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو سورہ توبہ دے کر روانہ کیا۔ ان کے بعد پیچھے فوراً ہی حضرت علی کو روانہ کیا، اور حضرت علی نے راستے میں ہی ان سے سورہ لے لیا، کیونکہ رسول اللہ کا حکم تھا یہ سورہ بس وہی شخص پہنچا سکتا ہے جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور رسول اللہ نے اپنے رشتہ داروں قرابت مندوں سے کہا تم میں کون ایسا ہے جو دنیا آخرت میں میرا ساتھ دے، میرے کام آئے؟ حضرت علی نے کہا میں اس خدمت کو انجام دوں گا، میں دین و دنیا میں آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ نے فرمایا اے علی، دین و دنیا دونوں میں تم ہی میرے ولی ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو بٹھا کے پھر لوگوں سے اپنی بات دہرائی اور پوچھا کہ تم میں کون شخص ہے جو میرا مددگار ہو دنیا میں اور آخرت میں؟ سب نے انکار کیا، صرف ایک حضرت علی ہی تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا دین و دنیا دونوں میں۔ یا رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا علی تم ہی میرے ولی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں علی ہی وہ پہلے شخص ہے جو جناب خدیجہ کے بعد رسول اللہ پر ایمان لائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی ردا ڈالی اور اسے علی و فاطمہ، حسن و حسین کو اڑھایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت خدا بس یہی چاہتا ہے، خدا بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی اور ہر گندگی کو اس طرح دور رکھے جیسا کہ دور رکھنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں اور علی ہی نے اپنی جان راہ خدا میں فروخت کی اور رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر رسول کی جگہ پر سو رہے، حالانکہ شرک کرنے والے پتھر برسا رہے تھے۔ اس سلسلہ کلام میں ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر جنگ تبوک کے ارادے سے نکلے، لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میں ہم رکاب رہوں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں رہو گے۔ اس پر حضرت علی آپ دیدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ یا علی تم ایسے اسے پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ البتہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، جنگ میں میرا جانا بس اس صورت میں ممکن ہے کہ میں تمہیں اپنا قائم مقام چھوڑ کے جاؤں۔ نیز حضرت سرور کائنات نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے بعد تم ہر مومن و مومنہ کے ولی ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے مسجد کی طرف سب کے دروازے بند کر دیے، بس صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا اور حضرت علی جنب کی حالت میں مسجد سے گزر جاتے تھے، وہی ایک راستہ تھا، دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اس حدیث میں من کنت مولا کو امام حاکم نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اگرچہ شیخین بخاری و مسلم نے اس نہج سے ذکر نہیں کیا۔ علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور نقل کرنے کے بعد لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس خط کا بھی جواب باقی ہے، مکمل نہیں ہوا۔ ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے پیج نمبر 199 تک، اس لیے گفتگو کو ابھی یہیں پر تمام کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری و ساری رہے گا۔ یہ عظیم خدمت دوسروں تک پہنچاتے رہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی خدمت اور آپ کی محنتوں سے نہ جانے کس اندھیرے دل میں چراغ روشن ہو جائے اور ہدایت اپنا اثر چھوڑ جائے۔ اس لیے کہ جب ہدایت اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے تو انسان صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ کریے آپ بھی کوشش اور ہم بھی انشاءاللہ اندھیری دنیا میں، اندھیرے دلوں میں ہدایت کے نور کے چراغ لے کے آگے بڑھیں گے اور دنیا کے اندھیرے کو بھی ختم کریں گے اور دلوں کے اندھیروں کو بھی ختم کریں گے۔ والسلام۔